زبانوں کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو ہر زبان کا اپنا ایک پس منظر ہے، اس کا اپنا ایک ماحول ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر زبان اپنے ماحول کو بیان کرنے کے لیے سب سے جو نا موزوں اور سب سے فصیح زبان ہوتی ہے۔ اب مثلاً ایک پنجاب کا دیہات ہے، تو اس دیہات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری دنیا کی انگریزی ہو جائے، پوری دنیا کی عربی ہو جائے، پوری دنیا کی اردو ہو جائے، لیکن پنجاب کے اس ٹھیٹھ دیہاتی ماحول کو آپ ٹھیک سے بیان نہیں کر پائیں گے۔ ہو بہو یہی حالت مثال کے طور پہ آپ نے عرب کے صحرا کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ نے بیان کرنی ہے، تو اس صحرا کو بیان کرنے میں عربی زبان جو ہے نا جتنی فصیح ہوگی، دنیا کی کوئی اور زبان جو ہے نا اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بڑی زبانوں کی بات نہیں ہے، جو چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں ان میں بھی مثال کے طور پہ جو زبان جس علاقے میں بولی جاتی ہے وہ اپنے اس ماحول کو بیان کرنے کے لیے فصیح ترین زبان ہوتی ہے۔ میں ابھی ایک تحریر کا ایک سلسلہ لکھ رہا ہوں، اور فیس بک پہ وہ چھپ بھی رہا ہے۔ اپنے والد صاحب کے حوالے سے ایک تحریر تھی، تو اس میں میرے لیے بہت مشکل یہ پیش آئی کہ میں اس گاؤں کے ماحول کو اردو میں کیسے بیان کروں۔ یہ میرے لیے بہت مشکل، اور بڑی تلاش تتبع کے باوجود بھی اکثر جگہ مجھے وہاں پہ تشریح کا سہارا لینا پڑا، وہاں پہ وضاحت کا سہارا لینا پڑا، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا الفاظ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب مثلاً ہمارے پاس ایک سامنے ایک چیز رکھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مائک۔ جیسے ہی آپ ایک لفظ کہتے ہیں مائک،